لینے والے کو یہ کہا کہ بھائی تم لو اور اس کا شکریہ ادا کرو. حدیث میں آتا ہے لا جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اور فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ارے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا. تو شکر ادا کرنا یہ ضروری ہے ہدیہ دیتے وقت. اب ہدیے کے اندر ایک چیز بہت اہم ہے کہ ہدیہ قرض نہیں ہوتا، ہدیہ عاریت نہیں ہوتی. عاریت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ عاریتن سمجھتے ہیں؟ عاریت کسے کہتے ہیں؟ زندگی میں سب سے زیادہ کرتے ہیں وہ. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ مولانا صاحب یہ موبائل دیجیے گا، میں نے کہا مولانا صاحب موبائل دیجیے گا، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں عاریتن لینا. عاریت کہتے ہیں ٹرانسفر آف بینیفٹس سروسز یوزفریکٹ وداؤٹ کمپنسیشن. یار یہ پین دیجیے گا، یہ گاڑی دیجیے گا، یہ گلاس دیجیے گا، یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ سب عاریت ہوتی ہے. عاریت کے اندر آپ وقتی طور پہ استعمال کے لیے کسی چیز کو دیتے ہیں اور وہی چیز پھر واپس لے لیتے ہیں. قرض کے اندر آپ اس کو استعمال کے لیے پیسے دیتے ہیں، کنزیومیبل آئٹم کو دیتے ہیں، وہ کنزیوم کرتا ہے، آپ کو اس جیسی چیز واپس کر دیتا ہے، مثلیات میں سے واپس کر دیتا ہے. پیسے لے گا 100 روپے واپس کر دے گا. یہ تین چیزیں ہیں، دینے والے کی نیت پہ منحصر ہے اور اس کے الفاظ پہ منحصر ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، معاملات کے اندر ڈیلنگز کے اندر اجر نیت پہ ملتا ہے. معاملات کے اندر اجر نیت پہ ملتا ہے. مفتی یا دنیا میں قاضی فیصلہ آپ کے الفاظ پہ کرے گا، آپ کی تحریر پہ کرے گا، آپ کے قول پہ کرے گا، آپ کے کنڈکٹ پہ کرے گا. آپ کیا سوچ رہے تھے اس پہ نہیں کرے گا. آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں کیا پتا بھائی، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. جو لکھیں گے میں پڑھ لوں گا، جو بولیں گے میں سن لوں گا، جو کام کر رہے ہوں گے میں دیکھ لوں گا، اس کے علاوہ آپ کے اشاروں کو دیکھ لوں گا، اس کے علاوہ تو میں نہیں. تو نیت ضروری ہے لیکن صراحت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ سامنے والے کو تو پتا چلے کہ قرض ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں چیزوں کے اندر اس کی صراحت ہی نہیں کرتے. میں نے مولانا کو فون کیا، مولانا بس وہ ضرورت ہے بہت زیادہ، مجھے ذرا بس 1 لاکھ روپے چاہیے. اب میرا کوئی کاروبار ہے، دکان ہے، اور میری دکان میں مل گئے. مولانا سمجھ رہے ہیں کہ نجیب صاحب کو میں نے کوئی تقریباً 10% ROI پہ پیسے دے دیے ہیں اور تقریباً 10% تو ریٹرن اور انویسٹمنٹ ہو ہی رہا ہوگا. نجیب صاحب سمجھ رہے ہیں یہ قرض حسنہ ہے، اور قرض حسنہ کو ساری دنیا سمجھتی ہے کہ قرض لے کے ہنس دو. تو نجیب صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ قرض حسنہ ہے، اور سمجھ رہے ہیں ہو سکتا ہے مولانا کافی متاثر ہو گئے تو کہا کہ حضرت بس آپ ہدیہ ہی رکھیں ہماری طرف سے. اچھا کچھ طے نہیں ہے، کچھ طے نہیں ہے. بے برکتی کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے، عجیب بات فرماتے تھے، اللہ اکبر. اور آج ہم آربیٹریشن میں بیٹھتے ہیں نا، وہ فرمایا کرتے تھے جہاں سنت مٹتی ہے وہاں سے بے برکتی کا آغاز ہو جاتا ہے. یہ جو پرسپشن پہ معاملات ہوتے ہیں نا، یار وہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج تو دیا تھا، آپ نے واٹس ایپ پہ وہ ایک چہرہ بھیج دیا تھا ایموجی، تو میں سمجھا یہ ایکسیپٹنس تو ہو ہی گئی. تو بھائی یہ کون سی ایکسیپٹنس ہوئی؟ تو اب شریعت کہتی ہے معاملے کو واضح کرو. تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، لیو لائک اے برادرز ڈیل لائک اے اسٹرینجرز. بھائیوں کی طرح رہو، معاملہ اجنبیوں کی طرح کرو، واضح کرو معاملے کو. ہدیہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑا لفظ ہے. اس میں چیزیں بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں، جذبات بھی ہیں، اور بعض دفعہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے، کچھ میٹھے بول ہوتے ہیں جو آپ ہدیتاً کسی کو دے دیتے ہیں.
اس کو اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کوئی چیز لے کے ہوتی ہے. یہ بھی ہدیہ ہوتی ہے. سلام کرنا بھی ہدیہ ہے, دعا دینا بھی ہدیہ ہے. اب جب ہم چیزیں دے رہے ہوتے ہیں, اس کی کیونکہ 2 چیپٹر ہیں تو میں دونوں کو اس وقت نہیں چھیڑوں گا, ایک کو میں مؤخر کروں گا, ایک عمومی غلطی کو چھیڑوں گا, اور وہ غلطی ہے جو ہماری معاشرت اور معاملات کی غلطی ہے, جو مکس ہے اصل میں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادیوں میں جو ہدایہ دیے جاتے ہیں ایک دوسرے کو, وہ ہدایہ کی بعض دفعہ صراحت کچھ اور ہوتی ہے, نیت کچھ اور ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. شادی کے موقع پہ جو لڑکے والے لڑکی کو بری دیتے ہیں, لڑکے والے لڑکی کو جو بری دیتے ہیں, وہ عرف میں ہدیہ کہا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہی کہتے ہیں نا, یا آپ کیا کچھ اور کہتے ہیں اس کو, یہ بھی بتا دو, کیونکہ میرے علم میں آج تک جس سے بھی میں نے یہ سوال کیا وہ کہتے ہیں ہدیہ ہے. ایسا ہی ہے نا. شادی کے موقع پہ لڑکے والے لڑکی کو جو چیزیں دے رہے ہوتے ہیں وہ کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ لڑکے کو دیتے ہیں یا لڑکی کو دیتے ہیں؟ کس کو دیتے ہیں؟ بولو بھائی. لڑکی کو دیتے ہیں. کیا کوئی ایسا بھی خاندانی عرف ہے کہ نہیں بری بھی سب لڑکے کو ہی دی جاتی ہے؟ بھئی ہو سکتا ہے وہ نا مسجد میں بیٹھے ہیں, گھر میں تھوڑی بیٹھے ہیں جو آپ گھر والوں سے گھبرا کے نہیں آپ نے کیسی بات مفتی صاحب کو بتا کے آ گئے. ایسا ہی ہے نا. اچھا میں یہ اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. خدا نہ خواستہ 3 مہینے کے اندر ہی معاملہ, 3-4 مہینے میں معاملہ نہ نبھ سکے, من جانب اللہ کوئی ایسی ناچاکی ہو جائے کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے, طلاق ہو جائے, خلا ہو جائے, کوئی چیز ہو جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں, کبھی آپ لوگوں نے کہیں دیکھا ہی نہیں کسی معاملے میں. میں ایسی کوئی مریخ کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ بس وہاں ہوتا ہے, پاکستان میں تو الحمدللہ کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ سب واپس مانگتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں آپ کو. بخاری شریف کی حدیث ہے, ہدیہ دے کر واپس مانگنا ایسا ہے جیسے کتے کے تھوک کو چاٹنا. کتے کے تھوک کو چاٹنا. کیونکہ شریعت سوال کرتی ہے کیا آپ نے عاریتن پہننے کے لیے دیے تھے کپڑے؟ مجھے ہمیشہ ایک واقعہ یاد آتا ہے 4-5 سال پہلے کا. ہمارے یہاں ایک فیملی تھی, اس کی آربیٹریشن میں بیٹھا, اور وہ لڑکا جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ مسائل بھی تھے. خیر وہ ڈیورس کے پیپر سائن ہی نہیں کر رہا تھا, خلا کے پیپر. تو میں نے بیٹھا تو میں نے کہا کہ بھائی کر دو. کہنے کہ نہیں وہ والدہ نہیں کرنے دے رہی. تو میں نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, آپ کروانے تھے؟ کہنے کہ نہیں وہ جو میں نے شادی کا جوڑا دیا تھا, بری میں جو ولیمے کا جوڑا تھا, وہ جوڑا مجھے واپس چاہیے, اور جو اس کا زیور اور جوڑا تھا وہ واپس چاہیے. تو میں نے کہا کتنے کا ہوگا؟ پتہ نہیں انہوں نے کیا بتایا, 2-3 لاکھ جو. اچھا بہت بڑے لوگ, بہت مالی اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے یہ 3-4 لاکھ کوئی چیز ہی نہیں تھی ان کے لیے.
تو انہوں نے کوئی 4-5 لاکھ قیمت بتائی، پرانی بات ہو گئی 2017 کی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کپڑے کا کیا کریں گی، آپ کے تو کوئی بیٹی ہے نہیں. تو کہنے لگی بھلے سے میری ماسی پہنے. تو مجھے غصہ آ گیا جب انہوں نے یہ بات کہی. تو میں نے کہا آپ نے پہلے کیا عاریتاً دیے تھے، اس کو مالک نہیں؟ کہنے لگی نہیں، میری تو نیت ہی نہیں تھی. تو میں نے کہا تو آپ نے تو پہلے دن سے ہی اسے اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، یہ معاملہ تو ہونا ہی تھا. جب پہلے دن کپڑے پہناوے کے دیے تھے، پہننے کے لیے کہ بھائی پہن کے واپس کر دیجو، تو وہ جو آپ نے نیت کی تھی اس نیت کا تو یہی اثر ہونا تھا. تب آپ سوچو کہ آدمی اس کو دین نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ کی نگاہ میں کیا ہو رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کی ناک نیچے نہ ہو کہ یہ تو دب گئے، دیکھا نا لڑکی والوں سے، لڑکی والوں نے، اور اگلے کہتے ہیں ہاں جی وہ دھی بھی گھر بٹھا لیے تھے، پھر وہ جڑی شیواں دیتی تھی وہ بھی ساری گھر رہ گئی. تو اب اچھا اسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا. سب سے المیہ یہ ہے کہ یہ ایک نارم ہے، یہ ایک عرف ہے، اور یہ ایک کسٹمری پریکٹس ہے. بس اسے کوئی اللہ کی نگاہ میں وہ کیا کر رہا ہے اسے کوئی نہیں سمجھتا. یہ تو صرف وہ ہدیہ ہے جو معاشرت کی لائن میں ہوتا ہے. ایک ہدیہ وہ ہے جس پہ ہم نے اب گفتگو کرنی ہے کہ جب آدمی اپنی اولاد کو زندگی میں ہدیے دے رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں میراث نہیں ہوتی، نہ زندگی میں میراث تقسیم ہوتی ہے، نہ زندگی میں وصیت تقسیم ہوتی ہے. وصیت لکھی جاتی ہے. زندگی میں جو چیز تقسیم ہوتی ہے وہ ہدیہ ہوتی ہے، وہ گفٹ ہوتی ہے. زندگی میں کسی کا کوئی اولاد کا حق نہیں ہوتا ہے. یہ محض ماں باپ چاہیں جتنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اب اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اولاد کے اندر اگر ہدیہ کرنا ہے، کاروبار کے اندر اگر ہدیہ کرنا ہے، دکان مکان کو اگر ہدیہ کرنا ہے تو اس کو ہدیہ کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے ہدیے کے آداب کیا ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے صرف اور صرف کہ ہدایہ دینے چاہیے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں. آپ کو کوئی ہدیہ دے یہ پاک مال ہوتا ہے، یہ طیب مال ہوتا ہے، بلا وجہ انکار نہیں کرنا چاہیے، اور جس سے ہدیہ وصول ہو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ بھی اسی طرح احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.